शहीद ऐसा रहा सबर 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 Pellegrin geldi. Hadi Pellegrin. Nedir Piro? الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين صدق الله العظيم جزاك الله ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله لوليه والصلاة والسلام على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك وخير حضرات وفات آج ماشاء اللہ مرحومہ اور کی نماز جنازہ میں شریک ہیں محترم چودھری محمد اشرف مرحومہ اور محترم جناب خالصہ مشیرہ اور محترم چودھری محمد شفیق صاحب کی والدہ ماجدہ مرحومہ مغفورہ کی نماز جنازہ میں ہم سب شریک ہیں. نماز جنازہ جو ہوتا ہے وہ خود بہت بڑی نصیحت ہوتی ہے، بہت بڑا واعظ ہوتا ہے، بڑی تقریر ہوتی ہے، کیونکہ تقریر، واعظ اور نصیحت اس مقصد کے لیے، فکر آخرت کے لیے اور اس موقع کے لیے کی جاتی ہے. جب کہ بندہ اس موقع پر موجود ہو تو نماز جنازہ بندے کے لیے، مومن مسلمان کے لیے یہ دعوت فکر بھی ہے اور دعوت آخرت بھی ہے اور اللہ کے حضور رجوع اللہ بھی ہے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور ساتھ مائی صاحبہ مرحومہ مغفورہ کی سعادت مندی کی بات یہ بھی ہے کہ ان کی موت کا جو وقت اللہ کی طرف سے متعین ہوا ہے، مقرر ہوا ہے، وہ ہے ماہ محرم شریف کی ان بابرکت گھڑیوں میں. اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ ماہ محرم ہے. اسلامی سال کی ابتدا بھی شہادت پر ہوتی ہے اور اسلامی سال کی انتہا بھی جو ہے وہ شہادت پر ہے. اس حوالہ سے یہ مہینہ انتہائی اہمیت اور افادیت کا حامل مہینہ ہے اور بالخصوص ماہ محرم کے پہلے جو 10 ایام ہیں، ان ایام کے اندر خلافہ رسول ذکر و شاہ بطول جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھ رفقائے کار نے اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے، ناموس مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے کرب و بلا کے میدان میں جا کر اپنی جانوں کا نذرانہ جو ہے وہ پیش کیا ہے. اس حوالہ سے بھی ان کا جو موت کا وقت ہے تعین ہے. اللہ رب العزت شہدائے کرب و بلا کی شہادتوں کے طفیل اور اس مہینے کی برکتوں کے طفیل ہم اللہ کے حضور اجتماعی طور پر سب مل کر دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کی، برزخ کی، قبر کی منازل کو آسان فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کے بیٹوں کو، بھائی کو اور ان کے شوہر کو، دیگر فیملی کے سوگوار ممبران خاندان کے پسماندگان اللہ تعالیٰ تمام کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے. حضرات ذی وقار اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ ولنجزینهم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. کہ اعمال صالحہ کرنے والے چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورتیں ہوں، اس حال میں کہ وہ مومن ہوں، اللہ فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ان کو پاکیزہ زندگی اور طہارت والی زندگی عطا کریں گے. ایک دنیا کی زندگی ہے، یہ عارضی ہے، اور یہ دنیا بھی عارضی ہے، یہ ٹھکانہ بھی عارضی ہے اور زندگی بھی عارضی ہے. ایک ابدی دائمی زندگی ہے، وہ آخرت کی زندگی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ہم اعمال صالحہ کرنے والوں کو فرمایا پاکیزہ، عمدہ، شان، طہارت والی زندگی عطا فرمائیں گے. میرے بندے اور میری بندی نے جو میری رضا کے لیے اعمال صالحہ کیے ہوں گے، اچھے اعمال کیے ہوئے ہوں گے، اللہ فرماتا ہے کہ ہم اپنے بندے اور بندی کو جو ہے وہ نیک اعمال کا صلہ اور اجر جو ہے وہ بہتر طور پر عطا فرمائیں گے، جو اپنی زندگی میں ہماری یاد کے لیے، ہماری رضا کے لیے، ہماری خوشنودی کے لیے وہ کر گئے ہیں. جب بندہ دنیا سے جاتا ہے عالم فنا کو چھوڑ کر
عالم بقا کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ زمین کا وہ حصہ، زمین کا وہ ٹکڑا، زمین کے سینے کے اوپر بندہ جب جبین نیاز کو اللہ کے حضور جھکاتا ہے، سجدہ ریز ہوتا ہے، اللہ کی ثنا کرتا ہے، اللہ کی حمد تسبیحات اور تحلیلات کا ورد کرتا ہے، زمین کا وہ حصہ جس حصے پر وہ اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی وہ جبین نیاز یعنی سر اقدس کو رہ کر اللہ کے حضور سبحان اللہ کی صدا بلند کرتے رہے ہیں، جب بندہ یا بندی دنیا سے جاتے ہیں تو زمین کا وہ حصہ، زمین کا وہ ٹکڑا بھی جانے والے کے لیے اللہ کے حضور استغفار کرتا ہے۔ تو حضرات ذی وقار انسان کو چاہیے کہ وہ اچھے اعمال کرے، اچھا کردار ادا کرے۔ قرآن مجید میں آتا ہے قیامت کا دن، محشر کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ دو جو ہے وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ فرمائے گا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں نیکوکاروں سے الگ ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ۔ ایک جنتیوں کی صف ہوگی، ایک دوزخیوں کی صف ہوگی۔ جنتی دوزخیوں سے پوچھیں گے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین۔ وجہ کیا ہے کہ ہم دنیا میں اکٹھے رہے ہیں، آج ہم اس صف میں ہیں، تم اس صف میں شامل ہو۔ وجہ کیا ہے؟ جو مجرم ہوں گے دوزخوں کی صف میں ہوں گے، وہ کہیں گے ان جنت والوں کی صف میں کھڑے ہونے والوں کو، وجہ یہ تھی کہ دو کام تم نے کیے، اللہ نے تمہیں اس صف میں شامل فرمایا، ہم نے یہ دو کام نہیں کیے، اللہ نے ہمیں ان صف والوں میں شامل فرمایا۔ وہ دو کام کیا ہے؟ فرمایا ایک تم نماز پڑھتے تھے، غربا کو، مساکین کو، ضرورت مندوں کو، حاجت مندوں کو، سفید پوش لوگوں کو تم کھانا کھلایا کرتے تھے۔ ایک اللہ کے حضور سجدہ کرنے کی وجہ سے، ایک ضرورت مندوں کو کھانا کھلانے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج تمہیں جنتیوں کی صف میں شامل فرمایا۔ اور ہم نے یہ دو کام نہیں کیے تو دو کام نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوزخوں کی صف میں جو ہے وہ شامل فرما دیا ہے۔ تو حضرات ذی وقار ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے ہیں، ایک دائیں کندھے پر ہے اور ایک بائیں کندھے پر ہے۔ دونوں فرشتے انسان کی نیکیوں کو، اعمال صالحہ کو، اعمال سیئہ کو درج کرتے ہیں، لکھتے ہیں۔ جب انسان کی روح کفِ انصری سے پرواز کرتی ہے، بندہ دنیا سے چل بستا ہے، چلا جاتا ہے، دو فرشتے اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں۔ مولا جس انسان کے ساتھ ہماری ڈیوٹی تھی، ہم تیرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ہم ان کے نامہ اعمال کو درج کرتے رہے ہیں، لکھتے رہے ہیں، آج تو وہ دنیا سے چل بسا ہے، اجازت دی جائے ہم تیری بارگاہ میں رہ کر تیرا ذکر کریں، تیری حمد و ثنا کریں، رب رب کریں۔ بارگاہ رب ذوالجلال کی طرف سے آواز یہ آئے گی، اے فرشتو چلے جاؤ۔ صاحب تفسیر روح المعانی نے لکھا ہے، یقومان علی قبرہ یسبحان ویہللان یکتب ثوابہ للمیت ان کان مؤمنا۔ فرشتو چلے جاؤ، اس جانے والے کی قبر پر کھڑے ہو کر حمد و ثنا میری کرو، اللہ اللہ کرو، رب رب کرو۔ اللہ اللہ کرنے پر جتنا ثواب مرتب ہوگا میں جانے والے کے نامہ اعمال میں لکھواتا رہوں گا۔ دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور رب کائنات مئی صاحبہ کے درجات کو بلند فرمائے، ہمیں فکر آخرت کی، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ متصل قبرستان میں جتنے بھی مومنین مومنات مسلمین مسلمات مدفون ہیں، پروردگار عالم ماہ محرم کی عظمتوں کے طفیل اللہ مئی صاحبہ کے اور قبرستان میں جتنے بھی مدفون ہیں اللہ تمام کے درجات کو بلند فرمائے۔ مراسا کی طرف سے اعلان ہے کہ جتنے بھی احباب دور سے تشریف لائے ہیں کھانے کا انتظام کیا گیا ہے، تمامی احباب کھانا کھا کر جائیے گا۔ نماز جنازہ کی نیت سماعت فرما لے۔ 4 تکبیرات نماز جنازہ فرض کفایہ اسنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، دعا واسطے اس حاضر میت کے پیچھے امام صاحب کے منہ میرا طرفانہ کا وشریف اللہ اکبر۔ تمامی احباب نیت کر لیجیے گا۔ رسول المتقین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ پروردگار عالم جتنے بھی دور و نزدیک سے تیرے مقرب بندے مائی صاحبہ مرحومہ مغفورہ کی نماز جنازہ میں شریک ہوئے ہیں،
مولا ہم سب مل کر تیری بارگاہ میں تیرے حضور دعا التجا کرتے ہیں مولا مصطفیٰ کی بخشش اور مغفرت فرما یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما ان کی قبر کی برزخ کی منازل کو آسان فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے زیارت سے بہرایاب فرما اعلیٰ علیین میں نہ مقام ٹھکانہ اور جگہ عطا فرما دنیا میں رہتے ہوئے بتقاضۂ بشریت جو بھی ان سے صغائر اور کبائر گناہ ہوئے ہیں ماہ محرم کی عظمتوں کے تو پھیلی یا اللہ تمام گناہوں کو نیکی میں تبدیل فرما ان کے انتقال وصال رحلت کی وجہ سے جو بھائیوں کو اور بیٹوں کو بیٹیوں کو فیملی کو خاندان کو جملہ رفقا ورثہ اعزا اقارب کو صدمہ پہنچا ہے پروردگار عالم اس پر انہیں صبر جمیل کی توفیق عطا فرما متصل قبرستان میں جتنے بھی مومنین مومنات مسلمین مسلمات مدفون ہیں مرحومین ہیں مولا تمام کے درجات کو بلند فرما تمام کی بخشش اور مغفرت فرما ہمیں فکر آخرت کی اور اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد کلمہ شہادت اللہ